बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी का नाम है गोल रोटी। फरवा गहरी सोचों में गुम सर झुकाए मेज़ की सतह नाखनों से खुरच रही थी। वो बहुत उलझी उलझी सी दिखाई दे रही थी। सानिया ने उसे परेशान देखा तो पूछे बिना ना रह सकी, कमाल कहाँ है? आजकल ऑफिस नहीं आ रहा, खैरियत तो है? मुझे खबर नहीं, उसने बहुत आहिस्ता से कहा। तुम्हें खबर होनी चाहिए, सानिया ने उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए गहरे लहजे में कहा। अगर मुझे मालूम होता तो बता देती। हैरत है, तुम्हें मालूम नहीं फरवा? अरसलान जो उनके करीब बैठा अपने काम में मसरूफ़ था, उनकी बातें सुनकर रह ना सका। उसने मैंने खेज़ लहजे में उसे कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? फरवा ने ज़रा तीखे लहजे में पूछा। कुछ नहीं, उसने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। काफ़ी दिन नहीं हो गए कमाल को ऑफिस से गैर हाजिर हुए? हाँ, 2 हफ्ते हो गए, कहकर गया था कल आ जाऊँगा, फिर लौटा ही नहीं। वैसे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? उसका नंबर लगाओ और मालूम कर लो वो कहाँ है। आखिर ऑफिस क्यों नहीं आ रहा? अरसलान ने उसे मुखलिसाना मशवरा दिया। एक बार नहीं कई बार कॉल की, लेकिन नंबर ऑफ। उसने आंखों में आंसू भर कर कहा। कब से नंबर ऑफ है? सानिया ने पूछा। 2 हफ्ते से, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, ये तशवीश की बात है, अरसलान ने संजीदगी से कहा। ओ गॉड, तो अब क्या होगा? सानिया ने पूछा। उसके घर जाके ही मालूम किया जा सकता है फिर तो, अरसलान ने एक बार फिर मशवरा दिया। लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगी फरवा कि तुम उसके घर जाओ, सानिया ने उसे मशवरा दिया। वो बहुत उदास थी, वो बदगुमान हो गई थी उसकी तरफ से। हो सकता है वो तुमसे मजाक कर रहा हो, सानिया ने एक बार फिर किसी ख्याल के तहत कहा। अगर मजाक है तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए उसे, अरसलान ने एक बार फिर मुदाखलत की। हो सकता है कोई वजह हो, सानिया ने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। कम अज़ कम इतला तो कर सकता था, मेरा ख्याल है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, अरसलान ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा। ये बता सकती हो वो तुमसे क्या कह कर गया था फरवा? अरसलान अब संजीदगी से इस मसले को हैंडल कर रहा था। वो अपने घर वालों से रिश्ते की बात करने गया था, अगले दिन लौट आने का कहकर, उसने लबों को दांतों से काटते हुए कहा। अल्लाह करे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लौट कर नहीं आएगा। जिसने 2 हफ्ते से एक बार राब्ता नहीं किया बल्कि नंबर ही ऑफ कर दिया। सानिया ने साफ गोई से काम लिया था, सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। हाँ, मैं भी सानिया की बात से मुत्तफिक हूँ, उसने जानबूझकर ऐसा किया है, अरसलान ने फरवा के उतरे चेहरे को देखा। अल्लाह करे ऐसा ना हो जो हम सोच रहे हैं। अरसलान ऑफिस से के काम से बाहर आ गया और सानिया बॉस के बुलावे पर उसे परेशान ना होने की तलकीन करती हुई चली गई। फरवा ने आंखों से बहते आंसुओं को साफ करने की कोशिश नहीं की। रोने से कम से कम उसका दिल तो हल्का हो जाता। और फिर वो भी हाफ लीव लेकर घर चली आई। उनकी कुर्बत और वाबस्तगी से सारे ऑफिस वाले वाकिफ़ थे, और ये भी कि दोनों बहुत जल्द शादी का इरादा रखते हैं। अरसलान और सानिया के अंदर ख़तरे की घंटी बज गई थी, मगर फिर भी उन्होंने उसे तसल्ली ही दी थी। घर आकर वो लेटी तो आंख लग गई, सोकर उठी तो उसने कमाल का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी और तीसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। दूसरी जानिब नस्वानी आवाज़ उभरी तो उसने पूछा, कौन? मैं मिसेस कमाल बोल रही हूँ। उसे लगा वो बहुत बुलंद इमारत से गिर गई हो। उसने कमाल की मोहब्बत का हाथ थाम कर सदियों का सफ़र तय किया था। वो शब व रोज़ की कैद से आज़ाद होकर उसके साथ चलती रही थी। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था। इस कठिन वक्त में वो बहुत तन्हा हो गई थी। वो किसी से भी तो अपने दिल की कैफियत बयान नहीं कर सकती थी। क्यों धोखा दिया तुमने कमाल? आखिर क्यों? क्या तुम सोचते थे मुझे पता नहीं चलेगा, बेखबर रहूँगी? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें उसने बेदर्दी से पूंछ डाला। वो रोकर ख़ुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। एक तवील खामोशी उसके अंदर परवान चढ़ने लगी। इस खामोशी को अम्मी ने तोड़ा। फरवा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम इतनी खामोश बैठी हो? जी ठीक हूँ अम्मी, बस यूं ही बैठी हूँ, उसने मरी मरी आवाज़ में जवाब दिया। फरवा बेटी, मैं अब तुम्हारे फ़र्ज़ से फ़ारग होना चाहती हूँ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बेवा अकेली माँ कब तक तुम्हारा आसरा बनी रहेगी? तुम अपने घर बार की हो जाओ तो मेरी परेशानी भी ख़त्म हो। उन्होंने बेटी की परवरिश शहज़ादियों की तरह की थी।
کوئی تشنگی نہ رکھی تھی۔ اب جب کہ دوسرا سال تھا، اسے ملازمت کرتے ہوئے کچھ اچھے رشتے آ رہے تھے۔ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں اسے اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی تھیں۔ کچھ رشتے آ رہے ہیں تمہارے لیے، میں ان کو گھر بلانا چاہ رہی ہوں۔ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں جو بچوں پر اپنی مرضی ٹھونستی ہیں اور ان کے ارمانوں کا خون کر دیتی ہیں۔ اس نے لبوں کو بھیجتے ہوئے خاموش نگاہوں سے ماں کے چہرے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر اس کی خوشیاں دیکھنے کی آرزو تھی۔ اس کے اندر ایک دم سناٹا اتر آیا۔ وہ کیا بتاتی ان کو؟ جس کا وہ بتانا چاہتی تھی وہ تو دھوکے باز نکلا تھا۔ اس پل اس کی آنکھوں میں نمکین پانی ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے وہ نرم گرم پانی اپنے اندر اتار لیا۔ امی، فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب کرنی ہوگی تو آپ کو بتا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی سوال کرتیں، وہ اٹھ کر اندر چلی آئی اور وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئیں۔ 6 ماہ ہوئے تھے اسے جاب کرتے ہوئے جب کمال کی اپائنٹمنٹ اس کے آفس میں ہوئی۔ دونوں میں دوستی ہو گئی اور ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال گزرے، پورے 2 سال۔ کمال پہلی نظر میں ہی اس کے حسن کا شکار ہو گیا تھا اور پھر وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کتنی منزلیں طے کر آئی تھی۔ لگتا تھا اب ہمیشہ یوں ہی ساتھ رہیں گے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے اور آج جب خاموشی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا تو حیرانی ہو رہی تھی۔ اس وقت کرنے کو کتنی باتیں ہوتی تھیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے پر ایک لمحہ ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے بیچ ناخوشگوار گزرا ہو۔ خوشیوں کی بکل مارے وہ محبت بھرے معصوم دن بچوں کی کلکاریوں جیسے اس وقت چاروں اور محبت ہی محبت نظر آتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی زندگی میں کوئی کمال سے زیادہ بھی اسے چاہ سکتا ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اتنی اچھی کہ میری سوچوں سے بڑھ کر۔ کمال کے لہجے میں بے پناہ محبت ہوتی تھی۔ اس وقت زندگی کے سب دروازے کھلے تھے، مگر اب لگتا تھا سب دروازے ایک ایک کر کے بند ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے نرم گرم پانی بہہ رہا تھا۔ کمال کا چہرہ آنسوؤں کے جزیرے پر دھندلا رہا تھا اور وہ اس پانی میں ڈبکیاں کھاتی ہوئی اس جزیرے کے کنارے تک پہنچنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے تعبیر پانے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے اس کے خواب، اور اس کی خوشیوں کے دن طلوع ہونے سے قبل ہی رات کی سیاہی اپنے اندر نگل گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کمال کے ساتھ ہی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نکلی تو امی نے اسے نڈال دے کر تشویش بھرے لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آج آفس سے چھٹی کر لو اور میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، جی فلو ہو گیا ہے۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر چینک روکی، چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے، لگتا ہے بخار بھی ہے۔ آج آفس نہیں جاؤ تم، آرام کی ضرورت ہے تمہیں، بلکہ ایسا کرتی ہوں میں بھی آج چھٹی کر لیتی ہوں۔ آج کسی صورت چھٹی نہیں کر سکتی امی، کیونکہ بہت ضروری میٹنگ ہے۔ ہاں، جلد آنے کی کوشش کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ڈاکٹر کی طرف ہو کر آؤں گی۔ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا اور بولی، آپ ساتھ چل رہی ہیں کہ ابھی دیر ہے؟ نہیں، تیار ہوں، چلو۔ پھر وہ دونوں گھر سے نکلیں۔ وہ اسکول وین کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑی ہو گئیں، جبکہ وہ اپنے روٹ کی وین میں سوار ہو گئی۔ اس کا جسم تندور کی طرح تپ رہا تھا اور بدن میں شدید درد تھا، لیکن وہ ہمت کر کے نکل آئی۔ اس سے اذیت نہیں سہی جا رہی تھی۔ وہ آج ہر حال میں فیصلہ کرنا چاہتی تھی، آر یا پار۔ وہ لاہور سے دور ایک قصبے میں رہتا تھا، اسے وہاں تک پہنچنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ ایک حسین تکھے نین نقش کی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ آپ کون؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ مسز کمال۔ اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی، چہرے پر سایہ فگن پلکیں، شنگرفی ہونٹ۔ فروا کو اسے دیکھ کر رقابت کا احساس ہوا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے شہد آگیں لہجے میں کہا۔ کمال سے۔ کمال سے؟ مگر کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ اس کی کولیگ ہیں یا دوست؟ اس کی آواز میں ایک للکار تھی۔ دوست یا کولیگ؟ دوست یا کولیگ، کچھ بھی سمجھ لو، مگر آپ کون؟ اس نے دوبارہ تصدیق کے خیال سے پوچھا۔ آپ کو بتایا تو ہے مسز کمال ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ کمال تیار ہو رہے ہیں، آپ اندر آ جاؤ۔ اس نے سامنے سے ہٹتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اس کے کہنے پر مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا دل تو چاہا تھا کہ وہ واپس چلی جائے کمال سے ملے بغیر، لیکن وہ اس سے مل کر اسے شرمندہ کرنا چاہتی تھی کہ کمال نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کی بیوی کو بتانا چاہتی تھی اس کا شوہر دھوکے باز ہے۔ وہ بیوی کے ہوتے ہوئے اس سے عشق بھگارتا رہا ہے اور اس سے شادی کا وعدہ کر کے گھر والوں سے بات کرنے کا کہہ کر آیا تھا۔
اندر بیٹھیے، میں کمال کو بلاتی ہوں۔ وہ فروا کو لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی اور خود دروازے سے پلٹ گئی۔ فروا اندر جانے کے بجائے وہیں کھڑی ہو کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ چھوٹا سا صاف ستھرا خوبصورت گھر تھا، ہر شے سے سلیقہ ظاہر ہو رہا تھا۔ کمال، آپ کے آفس سے کوئی لڑکی آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آئی ہوں اس سے ملنے۔ میرے آفس سے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ فروا، اس نے زیر لب دہرایا۔ پھر بولا، بیگم جانی، اسے فوراً چلتا کرو، یہ وہی لڑکی ہے جو میرے پیچھے پڑی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ میں اسے بتا بھی چکا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی بے حد اچھی، نیک، شریف، پاک باز عورت ہے، مگر پھر بھی میرے پیچھے لگی ہے۔ اس کی وجہ سے تو میں نوکری چھوڑ کر آیا ہوں اور اب یہ یہاں بھی پہنچ گئی۔ بہت ہی گھٹیا عورت ہے۔ میں نے بہت سمجھایا کہ تمہاری ماں کبھی شادی شدہ مرد سے تمہاری شادی نہیں کرے گی، تو کہتی ہے میں کورٹ میرج کر لوں گی، اس کی وجہ سے تو میں بے روزگار ہوا ہوں، اور اب یہ پھر میرے پیچھے آ گئی ہے۔ لیکن وہ شکل سے تو ایسی نہیں لگتی، اس کی بیوی نے کہا۔ اس کی معصوم صورت پہ نہ جاؤ، بہت چال باز عورت ہے۔ اسے بٹھا کر کیوں اپنے گھر میں آگ لگانا چاہتی ہو؟ جاؤ اس سے کہہ دو کہ کمال گھر پر نہیں ہے، اگر نہ جائے تو دھکے دے کر نکال دو۔ اپنے بارے میں اس کے خیالات جان کر اس سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کمال انتہائی گھٹیا شخص نکلے تم، جتنا تمہارا ظاہر اچھا ہے، اندر سے تم اتنے ہی بدصورت ہو۔ سیاہ دل کے مالک، دھوکے باز، فریبی، مکار، اپنی نیک، شریف، پاک باز بیوی کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہو، بے ایمان کمینے انسان۔ اس نے فروا کے لیے کتنے غلط اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے۔ کمال کے لیے اس کے دل میں ایک دم ہی نفرت کی لہریں ابھری تھیں۔ وہ اسے کوستے ہوئے باہر نکل آئی۔ اب اس سے ملنے یا کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اب اس سے مل کر خود کو مزید ذلیل کرنا تھا۔ مرد کو سمجھنا اتنا ہی پیچیدہ عمل ہے جتنا گول روٹی بنانا مشکل ہوتا ہے۔ گول روٹی بنانے کی کوشش میں کبھی کبھی ساری زندگی گزر جاتی ہے، اسی طرح مرد کو سمجھنے میں زندگی بیت جاتی ہے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا۔